شادی کو 2 4 5 سال 10 سال ہو چکے، میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، امید رہتی اب نہیں تو تب ہم دونوں کی ملاقات سے ہماری نسل آگے بڑھے گی، ہمارا کوئی نہ کوئی وارث ہوگا۔ اب روز کا معاملہ یہی ہے اور بیوی سے یہی پوچھا جا رہا ہے، اس بار تو امید سے ہو، بیوی کا جواب نہیں۔ ساس کی طرف سے بھی یہی بات آتی ہے، اس بار تو تم امید سے ہو، جواب آتا نہیں۔ تو چلو ہمارے یہاں برہروا کے اندر بہت بڑا ایک ڈاکٹر ہے، اس سے علاج تمہارا کرواتے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہماری یہ بہو ہے ذرا اس کو علاج تو کر دو، 2 4 سال ہو گئے کوئی اولاد نہیں ہے، ذرا ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوا دے دیجئے جس کی وجہ سے ہماری یہ بہو اولاد والی بن جائے اور ہمارے گھر کے اندر ایک بچہ آ جائے اور بچے کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ ڈاکٹر دوا دیتا ہے لیکن اس کے دوا کے اندر اثر نہیں ہے۔ اب یہی آدمی جو برہروا کے اندر جس نے دکھایا وہ کلیا چک مالدہ گیا اور مالدہ کے بڑے ڈاکٹر سے ملا، جب اس ڈاکٹر سے بھی کچھ کام نہ چلا تو کلکتہ گیا اور وہاں سے بھی ڈاکٹر سے ملا اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا اور کسی کٹھ ملا کے پاس بھی چلا گیا، اس نے کہا کہ چلو اجمیر کے پاس چلے جاؤ، کچھوچا کے پاس چلے جاؤ، بدایوں کے پاس چلے جاؤ، فلاں فلاں مزار کے پاس جاؤ، وہاں بڑے بڑے بابا ہیں، بیٹا دینے والا بھی ہے بیٹی دینے والا بھی ہے، ان بابا کے پاس جاؤ، ان بابا کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اولاد دے دیں گے۔ ان کے پاس گیا تھا فلاں تو اس کو اولاد مل گیا، جب یہ وہاں پہنچا تو وہاں بھی اولاد نہ ملے۔ میرے بھائیوں بہت غور کیا کہ اولاد کیوں نہیں مل رہی ہے، قرآن کھولا تو قرآن کی آیت کے اوپر جب اس کی نظر پڑی، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ ڈاکٹر تمہیں کیا اولاد دیں گے، یہ بابا اور یہ کچوچا والی اور یہ فنا فنا مزار والے یہ تمہیں کیا اولاد دیں گے؟ اور ان تمام چیزوں کا مالک تو وہ ہے ہی نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا مالک تو اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا پیدا کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ آپ اسی فتح پور کے اندر بہت سے لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے جن کے پاس صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، 2 3 4 5 بیٹیاں ہی ہیں، ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیٹا سے نوازتا ہے، ان کی زندگی میں بیٹی نہیں ہے، بیٹی کے لیے ترس رہا ہے لیکن بیٹی نہیں، صرف بیٹا ہی بیٹا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور میرے بندو ہم تو کسی کو ملا جلا کر کے دونوں چیزیں عطا کر دیتے ہیں، بیٹا بھی دیتے ہیں بیٹیاں بھی دیتے ہیں، دونوں نعمتیں ہم اسے دے دیا کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض کو تو صرف بیٹی، بعض کو تو صرف بیٹا، بعض کو دونوں نعمتیں دیا کرتے ہیں، اور بعض ایسے دنیا کے اندر ہیں جس کو ہم نے اس کو باج رکھا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، ہم نے اس کو باج رکھ دیا۔ اب دنیا کا ڈاکٹر مل جائے، یہ کلیا چک سے لے کر کے جا کر کے کلکتہ تک، اور کلکتہ سے لے کے بمبئی تک، اور بمبئی سے لے کر دوسرے ملک سعودی عربیہ یا پھر امریکہ کے ڈاکٹر مل جائیں، یہ کشمیر سے کنیا کمارے تک تمام کے تمام بابا مل جائیں، یہ تمہیں بیٹا بیٹی نہیں دے سکتے۔ اور مزاروں سے اور باباؤں سے مانگنے والوں ذرا قرآن کی آیتوں سے سنو، قرآن کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، جن سے تم مانگ رہے ہو یہ خود کمزور ہیں، لاچار ہیں، مجبور
ہے، یہ کو تمہیں کیا دیں گے، یہ خود مجبور ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اولاد دینے والا اللہ کی ذات ہے، وہی اولاد عطا کرتا ہے، وہی اولاد چھینتا ہے، وہی اولاد دوسروں کو اور عطا کرتا ہے۔ اگر اولاد کوئی دوسرا عطا کرتا تو حضرت ابراہیم 80 سال تک اللہ سے اولاد نہیں مانگتے، اگر اولاد کوئی اور دیتا تو حضرت زکریا 90 سال تک اللہ سے اولاد نہیں مانگتے۔ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، جس کے گھر میں اولاد نہیں ان سے پوچھو گھر کیسا لگتا۔ مولی صاحب کیا بولیں، دولت تو اتنا کچھ ہے لیکن اولاد نہیں ہے، بیکار ہے زندگی، بیکار ہے زندگی۔ اولاد ایسی نعمت ہے اس نعمت کو نبیوں نے بھی مانگا ہے۔ حضرت ابراہیم نے مانگا، اور مانگا تو کیسی اولاد، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، اگر اولاد دینا تو نیک دینا، نہ فرمان مت دینا، فرما بردار بیٹا دینا، فرما بردار بیٹی دینا، کیونکہ اولاد کی وجہ سے لوگ جنت میں بھی جائیں گے، اسی اولاد کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے، رب حب لی من الصالحین، 80 سال ہو چکے ہیں پھر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ اولاد اللہ ہی عطا کر سکتا ہے، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد دی، اور ایسی اولاد اللہ ایسی اولاد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کتنی فرما بردار ہے، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کے اوپر چلنے والا ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والا ہے۔ ابراہیم نے خواب میں دیکھا، ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، چھری چلا رہا ہوں۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہ خواب بتایا، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، کیا میں تمہیں ذبح کر دوں؟ بیٹے نے کہا کہ اے میرے ابو جان، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو جان، اللہ کا جو آرڈر آپ کو مل رہا ہے اسے اللہ نے اولاد آپ کو دیا ہے، اس اللہ کے لیے اولاد کو قربان کر دو، صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اے میرے ابو صبر کیجئے اور آپ یہ کام کر گزریے۔ میرے بھائیوں، نیک اولاد اللہ نے ابراہیم کو دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اور قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اولاد مانگی لیکن نیک اولاد طلب کیا۔ تصور کر سکتے ہیں آپ، ہم اور آپ اولاد مانگتے ہیں لیکن نیک اولاد نہیں۔ آج آدمی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کتنی بری طریقے سے لوگ پریشان ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں ہے، مریم کی کفالت کر رہے ہیں، مریم علیہ السلام کی، سورہ آل عمران پڑھیے، مریم کی کفالت کر رہے ہیں، اور مریم ایک لڑکی ہے، گھر کے اندر ہے، بیت المقدس کے بغل میں ایک کمرہ اس کو دیا گیا، اسی کمرہ کے اندر ایک جوان لڑکی موجود ہے، اور اسی بیت المقدس کے اندر وہ رہا کرتی ہے بغل میں، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس کی کفالت بھی کر رہے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں۔ لیکن حضرت زکریا کیا دیکھتے ہیں، کبھی کبھی اگر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں بغیر موسم کے پھل موجود، آم کا موسم نہیں آم، سیب کا موسم نہیں سیب، کیلا کا موسم نہیں کیلا ہے۔ اے زکریا بتاؤ، ہم تو تمہاری کفالت کیا کرتے ہیں، ہم تو تمہاری دیکھ ریکھ کیا کرتے ہیں، اے مریم بتاؤ، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم بتاؤ یہ تمہیں کون لا کر کے دیتا ہے، یہ بغیر موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آتا ہے، بتاؤ تو صحیح کون لا کر کے دیتا ہے۔ قرآن کی آیت سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں تھا، اگر نبیوں کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت زکریا مریم سے نہیں کہتے اے مریم بتاؤ یہ پھل تمہیں لا کر کے کون دیتا ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نبی عالم الغیب تھے، اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو یہ کیوں بولتے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم بتاؤ کہ تمہیں پھل کون لا کر کے دیتا ہے۔
اب اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اگر آپ کے بیٹی کے پاس کچھ ایسی چیز آپ دیکھیں یا بیٹا کے پاس، آپ پوچھیں بتائیے یہ کون لا کر کے آپ کو دیا؟ یہ موبائل تو تیرے پاس تھا نہیں، میں نے تو دیا ہی نہیں، دیا کس نے؟ پوچھئے، آپ سوال کیجئے۔ بیٹی کے پاس ہے، کچھ بھی مطلب نہیں، آپ نے گھر سے بھیجا اور آپ کی بیٹی کچھ لے کر کے آ رہی ہے ہاتھ میں اور آپ سوال تک بھی نہیں کر رہے ہیں یہ کس نے دیا؟ بھائی ہم نے تو دیا نہیں، آپ کو دیا کس نے؟ قال یا مریم انا لک ھذا، آئی میری بیٹی مریم بتاؤ یہ تمہیں کس نے لا کر کے دیا؟ حضرت مریم چیخ کر کے کہتی قالت ہوا من عند اللہ، آئی میرے خالو جان، آئی میرے خالو جان میری اوپر شک نہ کریں، کوئی لڑکا نہیں دیتا ہے اور میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہوں، یہ اللہ کی طرف سے مجھے اللہ لا کر کے دیتا ہے، بغیر موسم کا پھل اللہ دیا کرتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہاں اللہ جسے چاہتا بغیر حساب کے پھل دیتا ہے، روزی دیتا ہے، اس کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جب چاہے جیسا چاہے جس وقت چاہے وہ اللہ اس کو روزی روٹی عطا کر سکتا ہے۔ اچھا حضرت زکریا نے اپنے آپ کو چیک کیا، 80 سال کا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بڑھیا ہے، کیا اس عمر میں بھی اللہ مجھے اولاد دے گا؟ ہاں کیوں نہیں دے گا، جب بغیر موسم کے پھل اللہ دے سکتا ہے تو مجھے بھی اللہ اولاد عطا کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے حالت میں اللہ سے دعا مانگنے لگے، ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ حضرت زکریا نماز کی حالت میں اللہ سے دعا مانگنے لگے اور اللہ سے پکارنے لگے، اے اللہ اولاد دینے والا تو ہے، اے اللہ جب بغیر موسم کے پھل تو دے سکتا ہے تو 80-90 سال کی عمر میں مجھے اولاد تو ہی دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ وزکریا اذ نادى رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے بہترین وارث عطا فرما۔ حضرت زکریا وارث مانگ رہے ہیں اور حضرت زکریا کو اللہ نے بشارت سنائی اور اللہ کہتا ہے میں نے زکریا کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ اولاد مانگنی چاہیے اللہ سے اور نیک اولاد مانگنی چاہیے، نیک اولاد مانگنی چاہیے۔ 10 اولاد آپ کے پاس ہو اور نافرمان ہو تو سمجھ لیے آپ کا جینا بیکار ہے، ایک ہی اولاد ہو فرما بردار ہو تو 10 اولاد سے بڑھ کر کے وہ ایک اولاد ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور اولاد خوبصورتی بھی ہے، زینت بھی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد کو اللہ نے خوبصورتی قرار دیا ہے اور اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر محبت بھی ڈال دی ہے۔ زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب، اللہ فرماتا میرے بندو ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے، من النساء عورتوں کے لیے، والبنین اور بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے۔ کچھ لوگ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد کو اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، اگر بچہ باہر پڑھنے گیا ہے تو ماں گھر کے اندر اس کا انتظار کیا کرتی ہے، بیٹا اگر کمانے کے لیے گیا ہے تو اس کی ماں رویا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں ماں اپنے بیٹے سے بڑی محبت کیا کرتی ہے۔ اللہ میں جب پڑھنے کے لیے بنارس جایا کرتا تھا میری ماں کئی مہینے تک رویا کرتی تھی۔ اللہ کی قسم آپ اگر پڑھنے کے لیے جائیں کمانے کے لیے جائیں آپ اپنے ماں کی آنسوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، وہ ماں اپنے بیٹے کے لیے کتنا رویا کرتی ہے۔ کبھی کبھی ان کی سہیلیوں سے پوچھ لیا کرو، کبھی کبھی ان کے پڑوسیوں سے پوچھ لیا کرو، وہ بتائیں گے تمہاری ماں تم سے کتنی زیادہ محبت کیا کرتی ہے۔ اندازہ لگاؤ ماں اپنی
اپنے بچوں سے کتنی محبت کیا کرتی ہے۔ اللہ کی قسم ٹھنڈی کے موسم میں اگر بچہ پیشاب کر دے تو ماں اس بچے کو اس پیشاب کی جگہ سے ہٹا دیتی ہے اور گرم بستر میں رکھ دیتی ہے اور اسی بھیگے ہوئے بستر میں خود سو جانا گوارا کرتی ہے۔ یہ محبت یہ ماں کتنا زیادہ اپنے بچے سے کر رہی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، تصور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول فلاں آدمی آخری وقت میں لیکن کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، کلمہ ہی نہیں پڑھ پا رہا۔ اچھا، گئے اس کے پاس اور کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، آخری وقت میں کلمہ نہیں نکل رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے زبان سے آخری وقت میں کلمہ نکل جائے یعنی لا الہ الا اللہ نکل جائے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنت، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کلمہ پڑھتے پڑھتے انتقال ہو جاتا کچھ لوگوں کا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے شراب پیتے پیتے مر جاتا، دیکھے ہوں گے آپ نے، کلمہ پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا، بہت بڑی بات ہے، کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ پوچھا کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بتاؤ اس کی ماں زندہ ہے، اس کے ماں باپ زندہ ہے؟ جواب دیا ہاں اس کے ماں باپ زندہ ہے۔ پھر پوچھا بتاؤ کیا اس نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دیا ہے؟ کہا کہ ہاں اپنے ماں باپ کو اس نے بہت ہی زیادہ ستایا ہے، اپنی ماں کو اس نے بہت ہی زیادہ تکلیف دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ماں کے پاس گئے اور جانے کے بعد فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، تم معاف نہیں کرو گے تو تیرا بیٹا کلمہ بھی نہیں پڑھ پائے گا، اس وجہ سے اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ ماں غصے میں کہتی نہیں میں اپنے بچے کو معاف نہیں کر سکتی ہوں، میرے بیٹے نے مجھے بہت ستایا ہے، اس وجہ سے میں اپنے بچے کو معاف ہی نہیں کروں گی، مرے وہ سڑے وہ کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا، پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میرے صحابیوں جاؤ لکڑیاں لے کر کے آؤ، اور لکڑیوں کو لانے کا حکم دیا، لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور جمع کرنے کے بعد اس کی ماں کے سامنے لکڑیوں کو جلایا گیا اور کہا گیا اسی جلتے ہوئی آگ کے اندر تیرے بیٹے کو ڈال دیا جائے گا اور اسی کے اندر جلا دیا جائے گا۔ ماں کہتی ہے نہیں میرے بیٹے کو مت جلاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ تم جب اس آگ کے اندر اپنے بچے کو جلنا گوارا نہیں کر رہی ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ جہنم کی آگ کے اندر تیرا بیٹا جلے گا تو گوارا کیسے کرو گی؟ اس آگ کے اندر جب تم جلنا گوارا نہیں کرتے ہو کہ تیرا بیٹا یہاں پہ جلے، کتنی محبت کرتی اندازہ لگاؤ۔ معاف نہیں کر رہی تھی لیکن آگ کو دیکھا کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی، ماں کہتی ہے او اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں، میرے بیٹے کو جلایا نہ جائے۔ جیسے ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا ویسے بیٹے کے زبان سے کلمہ نکلا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، ماں اپنے بچے سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے، آپ اندازہ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اور ہر کوئی بھائی بیٹا بیمار ہو جائے اپنی کڈنی دینے کے لیے تیار ہو جائے، اپنا بلڈ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، زمین بیچ دیتا ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے اولاد کے لیے دلوں کے اندر محبت ڈالی ہے، لیکن محبت اپنے بچوں سے اتنی ہی کیجئے جتنا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اولاد کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جاؤ، بیٹی جینس اور ٹی شرٹ بھی پہنے کوئی پرابلم نہیں، بیٹا گانا بھی سنے کوئی پرابلم نہیں، بیٹا گرل فرینڈ بھی گھمائے کوئی پرابلم نہیں، بیٹا زنا بھی کرے کوئی پرابلم نہیں، بیٹا ناچے اور ڈانس کرے کوئی پرابلم نہیں۔ میرے بھائیوں یہ محبت جائز نہیں ہے، اس طریقے سے محبت کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا ہے۔ نماز بھی نہ پڑھے کوئی پرابلم نہیں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے،
ورنہ اولاد کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا ہر کوئی ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت کے دن اگر کوئی باپ ہے تو اسے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں اولاد دیا تھا، ہم نے تمہیں بیٹا دیا تھا، ہم نے تمہیں بیٹیاں دی تھی، تم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسی کی، تم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسی کی بتاؤ؟ ہاں، کیا تم نے اپنے بیٹے کو اسلام کی دعوت دی؟ کیا تم نے اپنے بیٹے کو سمجھایا؟ کیا تم نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دی؟ جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے بارے میں تم نے اپنے بیٹے کو بتایا؟ غور کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، مرتے سمے